بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر محمد عدنان، اسپائر کالج چونیا۔ ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات، بی ایس اسلامیات، 4th ایئر پروگرام۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے نصاب کے مطابق ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے اندر ہم مضامین دیکھیں گے کہ کون کون سے مضامین، کون کون سے ابواب اسلامیات کے اندر جو ہم نے پڑھنے ہیں، آج ہم ان کا تعارف پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے اس کتاب کے جو ابواب ہیں ان کا تعارف پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا باب جو ہے باب اول، اس میں ہم سب پڑھیں گے قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن مجید کے تعارف میں ہم پڑھیں گے قرآن مجید کے بنیادی تصورات، یعنی بنیادی تصورات سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم پڑھیں گے اسماء القرآن، قرآن مجید کے نام کون کون سے قرآن مجید کے اندر جو ذکر کیے گئے ہیں ان کی ہم تھوڑی سی تعریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد قرآن کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر مکی صورتیں، مدنی صورتیں، ان کی ہم وضاحت پڑھیں گے۔ مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی صورتیں کون سی ہیں، پھر مکی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں، مدنی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں، وہ بھی ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے قرآن مجید کے رکوع کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر جو وحی کی اقسام ان کو بھی ہم پڑھیں گے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس طریقے سے تشریف لایا کرتے تھے، کبھی وہ انسانی شکل میں آتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، اور کبھی وہ اپنی اصلی شکل میں آتے تھے جیسا کہ پہلی مرتبہ وہ تشریف لائے۔ تو اس طرح وحی کی ہم اقسام بھی پڑھیں گے کہ وحی کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ پھر اس کے بعد وحی مطلوب ہے یا وحی غیر مطلوب ہے وہ بھی ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے قرآن مجید کی تاریخ، کہ قرآن مجید شروع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر آپ علیہ السلام پر جب آخری وحی، آخری آیات نازل ہوئی، تو اس دوران قرآن مجید کہاں کہاں محفوظ ہوتا رہا، اس دوران صحابہ کرام نے کون سے ایسے طریقے استعمال کیے کہ قرآن مجید کو وہ محفوظ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی کتابی شکل میں کس طرح آیا، کنہوں نے مشورہ دیا، کن کے مشورے کے بعد پھر اس پر عمل شروع ہوا کہ قرآن مجید جہاں جہاں بھی محفوظ ہے قرآن مجید کو کتابی شکل میں لایا جائے۔ پھر اسی طرح عہد عثمانی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید پر کتنا کام ہوا، اور ایک مکمل طے شدہ کتابی شکل میں قرآن مجید سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا۔ تو یہ قرآن مجید کی تاریخ ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر علوم قرآن مجید، قرآن مجید کے علوم، یعنی اس میں ہم پڑھیں گے علم تفسیر ہے، علم وحی ہے، قرآن مجید کی صورتیں ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ ہے، قرآن مجید کی قراءات ہیں، جیسے قراءت امام ابو حفص، اور اسی طرح قریشی قراءت ہے، اور اسی طرح مختلف جو قراءات ہیں وہ ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا طریقہ، اور قرآن مجید کے اندر اور مختلف جو مضامین ہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ کون کون سے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک اور قیامت تک قرآن مجید کو محفوظ رکھنا ہے، اس میں ہم یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے قرآن کے منتخب مضامین، کہ ایسے مضامین جن کا انتخاب کیا گیا ہے جو ہماری کتاب کے اندر موجود ہیں، ایسی آیات جو منتخب کر کے کہ جو قرآن مجید سے ہماری کتاب کے اندر ذکر ہے، ان آیات کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، ان کو بھی ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ ان میں آیات مثال کے طور پر سورۃ بقرہ کی 286 نمبر آیت سے 284 نمبر آیت سے 286 نمبر آیات تک اسلامی عقائد کے بارے میں ذکر ہے کہ اسلام کے عقائد کون کون سے ہیں، اسلامی عقائد کیا اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے متعلق سورۃ حجرات کے اندر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 18 تک ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی صفات کے متعلق کہ مومنین کی صفات کیا ہیں، 18ویں پارے میں سورۃ مومنین میں اس کا ذکر ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک کہ مومنین کی صفات کیا کیا ہے، پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، خوف خدا ہے، اسی طرح سچ بولنا ہے، اسی طرح عدل و انصاف ہے۔ تو مسلمانوں کی صفات کا ذکر بھی اس کے اندر ہے۔
اسی طرح معاشرتی اخلاقیات سورۃ فرقان کے اندر آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 تک معاشرتی اخلاقیات کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کون سی اچھی عادات کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں سے جو خاص احکامات نازل ہوئے سورۃ انعام کے اندر ہم اس کا ذکر بھی پڑھیں گے آیت نمبر 152 سے آیت نمبر 154 تک۔ اسی طرح آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورۃ احزاب کے اندر ان کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آدمی سفر کر رہا ہے تو سفر میں کیا آداب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہے اس کے کیا آداب ہیں۔ تو اس طرح آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 6، 21، 40، 56، 57 اور 58 میں ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے غور و فکر اور قیامت، یعنی قیامت کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے، قیامت کے بارے میں غور و فکر کرنا، قیامت کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اور اس کو ہم قیامت کی ہولناکیاں سورۃ حشر کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے آیت نمبر 18 تا 20 تک۔ اسی طرح تفکر و تدبر، غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کس طریقے سے بنایا، انسان کا خود اپنے اندر غور و فکر کرنا، ان کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ سورۃ صف میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 14 میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد باب نمبر 100، تیسرا باب، تیسرے باب کے اندر ہم پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ہم تیسرے باب میں پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے واقعات، یعنی آپ علیہ السلام کے ابتدائی دور کے واقعات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، رضاعت، آپ علیہ السلام کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا، پھر واپس چھوڑنا، پھر اسی طرح آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی وفات اور ان کا تذکرہ، ان کی نماز جنازہ، پھر نکاح، آپ علیہ السلام کا نکاح، پھر غار حرا میں خلوت، اور پھر غار حرا میں وحی کا نزول، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حالات۔ پھر اس کے بعد کعبہ کی تعمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جو ہوئی، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے تبلیغ، اسلام کی تبلیغ کی۔ پہلے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کریں اسلام کی، پھر آپ علیہ السلام نے اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس کو بھی پھر ہم کوہ صفا پر آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کو بھی ہم اس باب کے اندر اس مضمون میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پھر پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، یعنی آپ علیہ السلام کی مکی زندگی نبوت کے بعد والی، مکی زندگی نبوت کے بعد والی، کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد پھر کتنی تنگیاں آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ اس میں پڑھیں گے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف کرنا، آپ علیہ السلام کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید رکھنا، پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ قریش کے تعلقات کا ختم کرنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا، پھر ہجرت مدینہ، اور صحابہ اکرام کی پریشانیاں، صحابہ اکرام کی شہادتیں، صحابیات کی پریشانیاں، ان کی شہادتیں، ان کا صبر کرنا، ساری چیزیں ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم تیسرے نمبر پر پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکی دور میں اخذ شدہ واقعات، یعنی مکی دور میں جو اہم واقعات پیش آئے، ہم اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ چوتھے نمبر پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے، جو آپ علیہ السلام نے ہجرت کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہجرت کا آغاز کس طرح ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے مشورہ کیا، پھر آپ علیہ السلام رات کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف سفر فرمایا، پھر 3 دن وہاں قیام کے بعد آپ نے قبا کی طرف سفر فرمایا، پھر مسجد قبا کا قیام، پھر آپ علیہ السلام کا اہل مدینہ کا استقبال کرنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان لانا، اور پھر آپ علیہ السلام کا مسجد نبوی کی تعمیر، ان کو ہم تفصیل کے ساتھ اس میں پڑھیں گے۔ آپ علیہ السلام کی پھر مدنی زندگی کے اہم واقعات، کہ وہ اہم واقعات مدنی زندگی کے وہ کیا تھے، وہ آپ علیہ السلام کا مواقعات کروانا، مسجد نبوی کی تعمیر، اور پھر بادشاہوں کو خطوط لکھنا، اور بھی بہت سارے اہم واقعات وہ اس بات کے اندر اور اس پوائنٹ میں ہم پڑھیں گے۔ چھٹے نمبر پر ہے مدنی دور میں حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ شدہ واقعات، یعنی پہلے تھا مکی دور کے واقعات، اب ہے مدنی دور کے واقعات، ان کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے چوتھا باب ہے
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تعارف، اس کو ہم اس کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں پہلے ہے حدیث اور سنت کا مفہوم، یعنی حدیث کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، یہ مترادف ہے یا الگ الگ ہے۔ اسی طرح پھر حدیث کی اقسام کو پڑھیں گے، حدیث کی کون کون سی قسمیں ہیں، تو اس کو ہم تفصیل کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر تاریخ حدیث، جمع و تدوین، یعنی اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ تاریخ کے حدیث کی اقسام، اور پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے قرون ثلاثہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، تابعین کے دور میں، ان کے بعد کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، ان کے بعد کے دور میں جو احادیث پر کام ہوا، احادیث کو کا مجموعہ ایک بنایا گیا، اس کو ہم تفصیل کے ساتھ اس کے اندر پڑھیں گے۔ پھر ان میں اصول حدیث و اس کی بنیادی اصطلاحات، یعنی اس کی بنیادی جو اصطلاحات ہیں، مثال کے طور پر اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی، لفظ حدیث قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے، اس کی وضاحت ہوگی۔ پھر حدیث کی اقسام، کہ حدیث کی جو اقسام ہیں وہ کتنی ہیں، کون کون سی ہے، سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، حدیث غریب کسے کہتے ہیں، حدیث متواتر کسے کہتے ہیں، ان کی ہم تفصیل اس کے اندر پڑھیں گے۔ پھر ہم اس کے بعد یہ اقسام حدیث کہ کون کون سی اقسام حدیث کی پائی جاتی ہیں، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ جرح و تعدیل، کہ جرح و تعدیل، اس کو بھی ہم اس کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ حدیث بیان کرتے ہوئے کون سے ایسے قواعد ہیں کہ جو ہم نے احادیث بیان کرنے والوں کے متعلق ہم نے وہ پڑھنے ہیں۔ پھر اسی طرح اسماء الرجال کا علم، وہ بھی اسی کے متعلق ہے، اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے چھٹے نمبر پر ہے سنت کی شرعی حیثیت، حدیث کی دینی حیثیت اور حجیت حدیث، یعنی سنت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی یعنی سنت کا مقام کیا ہے، شرعی اعتبار سے سنت پر عمل کیا جائے تو پھر کون سا وہ عمل شمار ہوتا ہے، اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ اس کے اندر پڑھیں گے۔ آگے پانچواں باب ہے منتخب احادیث، اس کے اندر کچھ احادیث کا ذکر ہوگا، ان کا ترجمہ کیا جائے گا، ان کی مختصر سی وضاحت کی جائے گی اور اس کے متعلق جو احکامات ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے گا، وہ پانچویں باب میں ہم پڑھیں گے۔ آگے چھٹے باب میں اسلامی قانون اور فقہ کا تعارف، اسلامی قانون اور فقہ کا مفہوم ہے، اس کی اہمیت ہے اور اسلامی قانون فقہ کی تاریخ ہے، اس کو بھی ہم اس باب کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی فقہ کی تعریف، لغوی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور اسی طرح ہم پڑھیں گے کہ فقہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، صحابہ کرام کے دور مبارک میں، محدثین کرام کے دور مبارک میں، تابعین کے دور مبارک میں، تو بنو امیہ اور قرون ثلاثہ کے دور میں فقہ کی جو تاریخ ہے، فقہ کی اہمیت ہے اور اس میں ان کے کیا کیا ان میں کام ہوئے، اور اسی طرح اس کو ہم تفصیل کے ساتھ اس کے اندر پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح ہم پڑھیں گے اسلامی قانون و فقہ کے ماخذات، یعنی اس کے ماخذ کیا کیا ہے، اسلامی قانون و فقہ، اسلامی فقہ کہاں سے اخذ کی گئی ہے، قرآن مجید ہے اور اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے، ان کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح اسلامی قانون کا مزاج، یعنی اسلامی قانون کا مزاج کیا ہے، اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اسلامی قانون کے اندر کن چیزوں کا، یعنی مثال کے طور پر 3 قسم کا مزاج ہے اسلامی قانون کا، جیسے عدم حرج ہے، اور اسی طرح ہم پڑھیں گے تدریج ہے اور قلت تکلیف ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، ان کی تعریف ہم پڑھیں گے۔ تو اسلامی قانون کیا تقاضا کرتا ہے، اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح اسلام اور فرقہ واریت، یعنی اسلام کے اندر فرقہ واریت، اسلام کے اندر بدامنی پھیلانا، اس کی کیا حیثیت ہے اور کتنی مذمت کی ہے اسلام نے، اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر فرقہ واریت پاکستان میں فرقہ واریت کے کیا اسباب ہیں اور اس کو ختم کرنے کے کیا ذرائع ہیں، فرقہ واریت کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، فرقہ واریت پھیلتی کس طرح ہے، اور اس کے سدباب کے
جو ہے نا وہ ذرائع ان کو ہم تفصیل کے ساتھ اس باب کے اندر پڑھیں گے. جی اس کے بعد ہے ہمارا 7واں باب یعنی اسلامی تہذیب و ثقافت. اسلامی تہذیب کا لغوی معنی اس میں پڑھیں گے، اصطلاحی معنی پڑھیں گے، ثقافت کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھیں گے، اور اسی طرح ہم پڑھیں گے اسلامی تہذیب و ثقافت کا تاریخی ارتقا، تاریخ کے اندر اس کا کیا مقام ہے، تاریخ کے اندر اس کا کیا مرتبہ و مقام ہے، اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح اسلامی تہذیب و ثقافت کی خصوصیات کہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو اسلامی تہذیب و ثقافت میں پائی جائیں اور اس کے ذریعے سے مسلمان ہر طریقے سے مضبوط ہوں، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے. اسلامی تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کے مسائل، کتنا ہمارے اندر اسلامی تہذیب و ثقافت پائی جاتی ہے اور کتنے ہمارے اس نہ پائے جانے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر مسائل رونما ہوتے ہیں اور ان کا سد باب کیا ہے، وہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ اس میں پڑھیں گے. آگے 8ویں باب کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ اسلام اور سائنس، یعنی اسلام اور سائنس کے تصورات کیا ہیں. کیا اسلام اور سائنس ایک ہی چیز ہے یا اسلام اور سائنس الگ الگ ہے؟ سائنس کوئی اور چیز ہے، اسلام کوئی اور چیز ہے. اس کو ہم تفصیل کے ساتھ اس میں پڑھیں گے. کیا سائنسی جو تجربات ہیں، سائنسی جو طریقے ہیں، سائنسی مشاہدات ہیں، کیا وہ قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی، اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. مسلمانوں کا سائنسی ترقی میں کیا کردار ہے، مسلمان سائنسدانوں کا اس میں کیا کردار ہے، اس کو بھی ہم اس کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. قرآن مجید اور سائنس، یعنی قرآن مجید کے اندر سائنس موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، اس کو بھی ہم اس تفصیل کے ساتھ اس میں پڑھیں گے. مثال کے طور پر ہم سائنس کا لغوی معنی پڑھیں گے، اس کا اصطلاحی معنی پڑھیں گے، اور پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر اس کی مثالیں ہیں کہ نہیں ہیں. قرآن مجید کے اندر سائنسی اعتبار سے بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر علم الحساب ہے، یہ قرآن مجید کے اندر اس کی مثال موجود ہے. تسخیر کائنات ہے، کائنات کا تسخیر کرنا، مسخر کرنا، قرآن مجید کے اندر اس کی مثال موجود ہے. اور اسی طرح علم طب ہے، علم جغرافیہ ہے، علم فلکیات ہے، یہ ساری مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تو اس باب کے اندر یہ پڑھیں گے. تو یعنی ہمارا جو نصاب ہے وہ پہلے باب سے لے کر 8ویں باب تک ہم ان ابواب میں جو چیزیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف سے جو منتخب کی گئی ہیں، ہم ان کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے سلیبس میں اور اپنے لیکچرز میں پڑھیں گے. جی عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی آپ نے کویشچن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.